وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. سبق شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کی وجہ سے انتظامیہ سختی کر رہی ہے. دائیں بائیں کئی جگہ لاک ڈاؤن کی کیفیت بن گئی ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ ذرا درس میں پھیل کر بیٹھا کریں. تو کئی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آج 7 روزے ہو گئے, الحمدللہ خیریت سے گزر گئے. نہیں ایسا نہ ہو کہ باقی روزے جو ہیں وہ پچھلے سال کی طرح پھر ویسے ہو جائیں. پھیل کر بیٹھا کریں اور گھر سے تشریف لائیں تو ماسک کا بھی اہتمام کریں. انتظامیہ کی طرف سے کافی سختی ہے, کئی جگہ لاک ڈاؤن کی کیفیت بن گئی ہے. تو ہمارے یہاں بھی ایسا نہ ہو جائے پھر مسجد پچھلے سال کی طرح بند ہو جائے. اللہ حفاظت فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ گزرا کل. نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا, انہوں نے ہم کو پکارا, ہم سے دعا کی, رب انی مغلوب فانتصر. تو ہم کتنے اچھے ہیں جواب دینے والے, کیا زبردست ہم نے جواب دیا. ہم نے ان کو نجات دی, ان کے گھر والوں کو نجات دی. من الکرب العظیم, بہت بڑی مصیبت سے, غرق ہونے سے بچا لیا. اور قوم جس برائی میں مبتلا تھی اس سے بچا لیا. وجعلنا ذریتہ هم الباقین. اس لفظ کے لیے میں نے دوبارہ اس کو دہرایا, ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنایا. میں نے عرض کیا تھا ایک طبقے کا خیال ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو اور انسان تھے ان کی اولاد بھی باقی رہی, لیکن خاص طور سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد باقی رہی. لیکن جمہور کا یہ قول ہے, اور ہماری تفسیروں میں سے قرطبی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جتنے لوگ باقی تھے وہ نیچے اترے اور ان کا انتقال ہوا, ان کی اولاد آگے نہیں چلی. پروردگار کی حکمت یہی تھی. آدم میں ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو بنانا تھا, اس لیے ان کی اولاد ہی باقی رہی. اور ہماری تفسیروں میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ ان کے 4 بیٹے تھے. ایک بیٹا تو نافرمان تھا, کنعان نام کا. بعد نے کہا کہ کنعان اس کا لقب تھا, اور یام اس کا نام تھا. اس کا بھی انتقال ہو گیا, وہ تو غرق ہو گیا. البتہ 3 بیٹے باقی رہے, حام اور سام اور یافر. اور دنیا میں جو آگے اولاد چلی وہ انہی کی چلی. اور پھر جو انسانوں کی مختلف شکلیں ہیں تو یہ بھی تفسیروں میں لکھا کہ فلاں علاقے کے لوگ فلاں بیٹے کی اولاد میں سے ہیں, فلاں بیٹے کی اولاد میں سے ہیں, واللہ اعلم. لیکن یہ آیت اس بات کو بتاتی ہے ہم الباقین, ان کی اولاد ہی باقی رہی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے بعد والوں میں ان پر چھوڑا. یہ لفظ آگے بار بار آئے گا. کیا چھوڑا بعد والوں میں؟ ان کا ذکر خیر چھوڑا, ان کا بہترین تذکرہ چھوڑا. یہ اللہ کے انعام میں سے ایک انعام ہے کہ اس کے نیک بندوں کا ذکر خیر باقی رہتا ہے. اور آپ یہ سورت پڑھتے جائیے اور اس پر غور کرتے رہیے کہ جو لوگ دنیا میں اپنا نام باقی رکھنا چاہتے ہیں ان کے نام باقی نہیں رہے, لیکن جو اپنے آپ کو گمنام کر گئے تھے ان کے نام باقی ہیں. آج بھی دیکھ لیجئے, اس ملک میں بھی مختلف حالات آئے, زیر و بم آتا رہا, نشیب و فراز ہوتا رہا, تو شاہوں کے نام تو مٹتے رہے الا ماشاء اللہ, مگر اس کے باوجود جو نیک لوگ تھے, علماء تھے, صلحاء تھے,
اولیاء کرام تھے ان کے نام اسی طرح زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ سلام علی نوح فی العالمین، اس جملے کا ترجمہ بعض حضرات نے جوڑ کر کیا، ہم نے بعد والوں میں چھوڑا، تو بعد نے کہا کہ چھوڑا یعنی ان کا ذکر خیر چھوڑا، اور بعد والوں نے یوں ترجمہ کیا ہم نے ان کے بعد آنے والے لوگوں میں یہ بات چھوڑ دی کہ سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر تمام عالموں میں سلام ہو۔ آج بھی دنیا میں ایک بھاری تعداد انسانوں کی حضرت نوح علیہ السلام کو تو نبی مانتی ہے، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، بے شک جو انبیاء کا احترام ہے وہ نہیں کرتے، ایمان والے مانتے ہیں، اور جن کو ایمان بالکل نصیب نہیں ہے وہ بھی نوح علیہ السلام کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ ایک تو موٹا سا معنی ہے محسنین نیکی کرنے والے، اور دوسرے نیکوں کے وہ 3 درجے، پہلا درجہ ایمان، اور پھر عمل کر کے اسلام، اور اس کے بعد احسان، جو حدیث جبرائیل میں آ رہا ہے کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کو اس طرح یاد کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس مقام پر پہنچے تھے، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہو گیا قیامت تک جو نوح علیہ السلام کے مشن پر چلے گا، پروردگار اس کو بھی یہ جزا دے گا کہ اس کا نام تاریخ میں زندہ رہے گا۔ یہ تو دنیا میں اس کا صلہ ملا کہ نیک لوگوں کے ہاں ان کا تذکرہ نیک ہوگا، اور اصل جزا تو آخرت میں ملے گی۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے محدث ہیں شیخ عبداللہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وقت کا حاکم حالانکہ ایمان والا تھا، کسی بات پر ان سے خفا ہوا، الجزائر کا واقعہ ہے، تو شہر کے گیٹ کے اوپر ان کو پھانسی لگا کر ان کی لاش لٹکا دی، جو 8 دن تک لٹکی رہی۔ ایک بڑے تاریخ دان نے کہا کہ شیخ عبداللہ کا نام اتنا مشہور ہے، اور یہ زیادہ پرانا واقعہ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے تحقیق کی تو مجھے وہ منحوس بادشاہ اس کا تحقیق کے ساتھ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کون بدبخت تھا جس نے ایسا کام کیا تھا کہ اتنے بڑے عالم کو پھانسی دی اس کی مخالفت کرنے پر، ان کی لاش لٹکا دی جو 8 دن تک لٹکی رہی، جبکہ شیخ عبداللہ کا نام زندہ، کیونکہ وہ حدیث کے راویوں میں سے عالموں میں سے بڑے عالم ہیں، اس لیے ان کا نام زندہ ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، کمال کیا تھا ان کا؟ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے ماننے والے بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر بعد والوں کو سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ میں نے کہا تھا کہ جمہور کا یعنی امت کا بھاری طبقہ سواد اعظم اسی بات کے اوپر ہے کہ دنیا ابھی زیادہ نہیں بڑی تھی، بس وہی خطہ تھا سینٹرل ایشیا کا جہاں دنیا بسی تھی، انسان بس رہے تھے، وہاں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پہنچی، انہوں نے نہیں مانا، وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر تھے، باقی سب کے سب غرق ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اب یہ نیک لوگ رہ گئے، بلکہ باقی تو سب لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق انتقال کر گئے، لاولد چلے گئے۔ اگر اولاد آگے چلی تو نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی چلی، تو یہ تو سب کے سب نیک لوگ تھے، لیکن پھر ان نیکوں کے گھر میں بد پیدا ہو گئے۔ پھر اسی طرح حالات ایسے ہی آتے رہتے ہیں، بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ شیطان کی محنت ہوتی ہے، پھر وہیں پر فسادی لوگ پیدا ہوتے ہیں، خدا کے منکر پیدا ہوتے ہیں، آخرت کے منکر پیدا ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد جن کا قرآن پاک نے اکثر تذکرہ کیا وہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے بعد نیک لوگ بچ گئے تھے، لیکن پھر ان میں نافرمان پیدا ہوئے، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، وہ پہلی والی قوم قوم عاد، دوسری والی قوم قوم سمود، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور سے اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ بھی اصل بتایا جاتا ہے موصل، یعنی عراق کا سینٹرل علاقہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اصل وطن عراق ہے، حر نام کا ان کا شہر بیان کیا جاتا ہے،
وہاں وہ تشریف لائے تھے، پھر ہجرت کر کے وہ شام گئے، فلسطین گئے، وہ بعد کی بات ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت نوح علیہ السلام کے شیع میں سے، شیعہ کے معنی گروہ میں سے، ان کے راستے پر چلنے والوں میں سے، ان کے طریقے میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ لیکن میں نے ہود علیہ السلام کا نام لیا، صالح علیہ السلام کا نام لیا، وہ بھی تو حضرت نوح علیہ السلام کے شیعہ میں سے تھے، ان کے راستے پر چلنے والے تھے۔ قرآن پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور سے کیوں تذکرہ کیا؟ اس لیے کہ جس طرح بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں مشہور ہوئی تھی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مشہور ہوئی۔ جس طرح لمبے عرصے تک حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے مصائب کا شکار ہونا پڑا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہونا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں ہی تشریف لائے جس طرح نوح علیہ السلام تھے، اس لحاظ سے بھی وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، اور انہی کے طریقے پر، انہی کے راستے پر، انہی کی طرح محنت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے اس بادشاہ کا نام نمرود، اور عربی میں نمرود، اور دوسرے حضرات نے اور، لیکن نمرود مشہور اور ہمارے ہاں نمرود مشہور ہے۔ وہ ایسا بدبخت بادشاہ تھا، قرآن نے بیان کیا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور اس کے علاوہ کتنے پتھروں کی پوجا کرواتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر بھی شرک کرنے والا، بلکہ شرک ہی نہیں کرنے والا، شرک کی چیزوں کو فروخت کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن پاک نے لیا آزر، وہ بت پرست ہی نہیں تھے بلکہ بت فروش بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ، اور اوپر سے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کے مصاحبین میں سے بلکہ اس کے وزیروں میں سے تھے۔ ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کام کرنا کتنا مشکل تھا، لیکن انہوں نے کیسا کام کیا؟ قرآن پاک نے یہاں ان کی اس صفت کو بیان کیا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اذ جاء، یاد کرو جب آئے وہ ربہ اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم، سلامتی والا دل لے کر کے۔ یہ سلامتی والا دل کیا ہے؟ جس فطرت سلیم کے اوپر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے مالک کو جانتا ہے اور اکیلا جانتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ کوئی اس کو یہودی بناتا ہے، کوئی عیسائی بناتا ہے، پھر ماحول اس کو شرک کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے، لیکن اصل وہ ایک اللہ کو ماننے والا پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم، یہ تو عام انسانوں کی بات، ابراہیم علیہ السلام کی بات کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، قرآن پاک نے کہا ہم نے پہلے دن سے ہی ان کو ہدایت دی تھی۔ یعنی ایسے شرک کے ماحول میں پیدا ہوئے مگر ان کے دل کے اوپر شرک کے دھبے، اس کے داغ، نعوذ باللہ، اس کا کوئی تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کمال تھا پروردگار کا، ایسے ماحول میں پیدا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ اور یہ جو انسان کا قلب سلیم ہوتا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں فطرت سلیم کہتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی رہنمائی عقل سلیم کرتی ہے۔ یہ انسان کا فطرت سلیم، سلیم قلب، یہ اس کو رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ اکیلا ہے، اور پھر کائنات میں پھیلے ہوئے دلائل یہ اس کو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ ساری دلیلیں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے اور اکیلا ہے اور مجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے، مگر کیسے عبادت کرنی چاہیے یہ فطرت سلیم اور قلب سلیم نہیں بتاتا۔ اس کے بعد اس کو انبیاء کرام آ کر کے بتاتے ہیں کہ اس طرح عبادت کریں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی لوگوں کا نام آتا ہے جو عرب کی شرک سے بیزار تھے، اتنے بیزار تھے کہ ورقہ ابن نوفل جیسے لوگوں نے تو پوری برادری کو چھوڑ دیا، یہودیت کو اختیار کیا، پھر اس کو بھی چھوڑا، پھر عیسائیت کو اختیار کیا، مگر ایک بڑا طبقہ وہ تھا تو نفیل کا، زید کا، ایسے لوگوں کا جنہوں نے اپنی برادری کو نہیں چھوڑا۔ ان کے لیے آتا ہے وہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعائیں کرتے تھے، اے پروردگار میں سمجھ گیا یہ پتھروں کی پوجا تو سب بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیری کوئی روشنی نہیں ہے، مگر میں تجھے کیسے یاد کروں، تیری عبادت کس طریقے سے کروں، مجھے وہ طریقہ بتا دیں۔ وہی طریقہ بتانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور خود آپ پریشان تھے کہ قوم کو اس دلدل سے کس طرح نکالیں۔ اللہ نے اس کو نکالنے کا راستہ بتایا،
اسی کو سورہ والضحیٰ میں آپ پڑھتے ہیں ووجدک ضالا فہدی، آپ کو قوم کے لیے ہدایت کے لیے طلبگار پایا کہ کس راستے سے ان کو ہدایت کی طرف لے جائیں، فہدی، اللہ نے آپ کو وہ راستہ دے دیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، اس واقعے کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا ماذا تعبدون۔ یہ قرآن پاک کا انداز ہے، کبھی قصے کو کہیں سے اٹھا لیتا ہے، کبھی کہیں سے اٹھا لیتا ہے۔ آپ شروع سے پڑھیں گے قرآن پاک تو سب سے پہلے قرآن پاک نے تیسرے پارے میں بیان کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے حاکم کو، بادشاہ کو للکارا، اس نے کہا میں خدا ہوں، کہا خدا وہ ہے جو موت اور زندگی کا مالک ہے، اس نے کہا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، انہوں نے فرمایا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے مغرب کی طرف اتارتا ہے، تو اگر خدا کہتا ہے اس کو الٹ کر کے دکھا دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا، اس کا قصہ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں گزر گیا۔ اس کے بعد اپنے باپ کو انہوں نے ایک جگہ خاص طور سے مخاطب کر کے سمجھایا، اس کا قصہ سورہ مریم میں، اور اس کے بعد سورہ شعراء میں گزرا۔ یہاں قوم کو اور باپ کو دونوں کو اکٹھا مخاطب کیا گیا۔ اذ قال لأبیہ، یاد کرو جب انہوں نے اپنے ابا سے بھی کہا وقومہ، اور اپنی قوم سے بھی کہا ماذا تعبدون، کن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو، یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے۔ اَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، تُرِيدُون کا مفعول ہے آلِهَةً اور اِفْكًا مفعول لہو۔ اِفْكًا کیا بہتان لگانے کے لیے، کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگانے کے لیے کہ اللہ کافی نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کچھ اور کی بھی ضرورت ہے، اکیلے اللہ کو یاد کریں، اکیلا اللہ ساری کائنات کے کام بنائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں کچھ سفارشی ہوں گے اس کے نیچے، اردلی ہوں گے، ہم ان کو یاد کریں گے، وہ اس سے بڑوں کو، وہ اس سے بڑوں کو، یوں خدا تک پہنچیں گے۔ اِفْكًا کیا جھوٹ بولنے کے لیے، اِفْک کے معنی سری جھوٹ، جس کے پیچھے کچھ بھی سچائی نہ ہو، جس کو اردو والے کہتے ہیں سفید جھوٹ، لیکن کہنا چاہیے کالا جھوٹ۔ اِفْكًا کیا بالکل ہی خالص جھوٹ، جھوٹ بولنے کے لیے آلِہَةً کچھ معبودوں کو، کچھ خداؤں کو، دون اللہ اللہ کے علاوہ، تُرِيدُونَ تم چاہتے ہو۔ حضرت شاہ عبد القادر ترجمہ کرتے ہیں دون کا ورے، اللہ سے ورے، یعنی یہ مطلب ان کا نہیں تھا کہ اللہ کو چھوڑ دیا اور غیر اللہ کی عبادت کی، یہ تو منکر خدا ہو گئے، منکر نہیں تھے، خدا کو مانتے تھے، بڑی طاقت ہے، مگر اس کے نیچے کچھ دوسرے خدا ہیں، ان کی پوجا کرتے تھے، اور یہی سوچ مکہ کے کافروں کی تھی، بلکہ وہ اس میں اور آگے بڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو اللہ کے علاوہ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں، بڑے کام نہیں۔ اِفْكًا کیا جھوٹ کے طور پر، کیا الزام لگانے کے طور پر، کیا صرف ایک جھوٹ بولنے کے لیے، جھوٹ موٹ ہی، آلِہَةً کچھ خداؤں کو، دون اللہ اللہ کے علاوہ، تُرِيدُونَ تم چاہتے ہو، ان کی طلب کرتے ہو، بے سکتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، جس کو تم طلب کر رہے ہو وہ بھی کمزور پتھر اور تم بھی بڑے کمزور۔ فما ظنكم برب العالمین، پھر کیا خیال ہے تمہارا، کیا گمان ہے تمہارا، برب العالمین جہانوں کے رب کے بارے میں، یعنی تم نے اللہ کو جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کو چلانے والا، اس کے برابر ان پتھروں کو کر دیا، اس کے برابر ان کو سمجھ رہے ہو۔ فما ظنكم کیا خیال ہے تمہارا برب العالمین جہانوں کے رب کے بارے میں۔ فنظر نظرة فی النجوم، یہ بڑا اہم مقام ہے، فنظر تو انہوں نے نگاہ ڈالی، نظرتن ایک نگاہ، فی النجوم ستاروں پر ایک نگاہ ڈالی۔ ایک تھوڑا سا طبقہ مفسرین میں سے کہتا ہے کہ وہ دن آ گیا جس میں لوگ اکٹھے ہو کر کے ایک میلہ لگاتے تھے اور سب اکٹھے کسی ستارے کی پوجا کرتے تھے، یا یوں کہیے کہ پرستش کا میلہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ کو پوجتے تھے، بہرحال ایک پوجا کا میلہ لگتا تھا، اس کے لیے سب کے سب لوگ اکٹھے ہو کر کے جاتے تھے کہیں پر۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر نظر ڈالی۔ یہ کس لیے نظر ڈالی؟ تاکہ لوگوں کو لگے کہ شاید اس پر کچھ غور کر رہے ہیں، اور اس پر بعض لوگوں نے کہا چونکہ لوگ ستارہ پرست تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں جو تغیر ہوتا ہے شاید یہ ستاروں کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے کچھ ستاروں کو پوجتے تھے۔ اور سورہ انعام میں آپ کل پڑھ چکے کہ اسی وجہ سے ان میں سے کچھ سورج کے پجاری اور کچھ چاند کے پجاری اور کچھ ستارے کے پجاری،
ستاروں کے نہیں، کسی خاص ستارے کے پجاری تھے. ان سب کو مخاطب کر کے وہاں سمجھایا گیا، بڑی تفصیل سے وہ بات گزری. تو اس لیے غور کیا کہ جس طرح تم یہ دیکھتے ہو تو ان کو یہ توجہ دلائی، لیکن دوسرے لوگوں نے سختی سے رد کیا کہ ان کو یہ وہم ڈالنے کے لیے ستاروں پر غور کیا، یہ بات بھی نہیں، بلکہ صرف آدمی جب کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے اور رات کا وقت ہو تو وہ ستاروں کی طرف دیکھتا ہے. یہ صرف ایک سوچ کی بات کہ بہت گہری سوچ میں ڈوب گئے، لوگوں کو بھی لگے کہ کچھ بہت ہی زیادہ سوچ رہے ہیں. فنظرا، تو انہوں نے نگاہ ڈالی، نظرتن، ایک نگاہ، فی النجوم، ستاروں میں. فقال انی سقیم، تو بہت کچھ سوچ کر کے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں. کیوں کہا؟ لوگوں نے بھی ان سے کہا تھا کہ آئیے اس میلے میں شریک ہوتے ہیں، سب جا رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، بادشاہ کی طرف سے ان کو انوائٹ کیا گیا تھا، ان کے نام بھی ایک کارڈ آ گیا تھا کہ جناب آپ بھی تشریف لائیے چونکہ وزیر زادے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ شکایتیں ان کو پہنچی ہوئی تھی اور قرآن پاک نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے خاص طور سے اس نے کہا بھائی وہ فلاں جوان کو ضرور بلاؤ. فقال انی سقیم، تو انہوں نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں. بیمار کیوں تھے؟ قوم کے غم میں تھے، اور انبیاء کرام قوم کے کتنے غم میں ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک نے فرمایا تیری جان کہیں چلی نہ جائے ان کے غم میں، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے پیارے ان کے غم میں کہیں تیری جان نہ چلی جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قوم کا غم تھا، اس لیے بیمار تھے. اور بھی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر کے یہ خلاف تھا. ظاہر کے کیسے خلاف تھا کہ قوم کہہ رہی تھی ہمارے ساتھ چلو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے نہیں جا سکتا ہوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس لیے حدیث میں اس کو کہا گیا کہ قیامت کے دن جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گزارش کریں گے کہ آپ ہماری سفارش کیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی 3 باتوں کو یاد کریں گے کہ یہ باتیں واقع کے خلاف نکلی تھیں، اگرچہ حقیقت میں جھوٹ نہیں تھیں. تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ سے کہہ دیا جائے کہ تم نے یہ 3 کام کیے اور پھر تم شفاعت کرنے کے لیے آئے، اس لیے میں نہیں یہ کام کر سکتا ہوں. بڑی تفصیل کے ساتھ یہ روایت بخاری شریف میں ہے. وہ 3 کام کون ہیں؟ ایک تو یہی اس موقع پر کہا کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرے سب بتوں کو توڑ کر کہا بڑا تو یہ ہے، حالانکہ قوم بھی سمجھتی تھی کہ بڑے نے نہیں توڑا، وہ تو ان کو سمجھانے کا ایک طریقہ تھا. اور تیسرے جب وہ مصر گئے ایک ظالم بادشاہ کے ہاں، تو اس وقت میں بیوی کو کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور خود بیوی کو بھی بتایا کہ تم بھی بادشاہ کو کہنا یہ میری ایمانی بہن ہے. اس فی ایمان فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، اس لیے کہ اللہ کے دین کے ماننے والے اس وقت میں ہم 2 ہیں یہاں پر، ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، اس لحاظ سے ہم دونوں بہن بھائی ہیں. یہ بات بھی حقیقت ہے، کوئی غلط نہیں تھی، لیکن ظاہر کے خلاف تھی. اور اس کو شریعت کی نگاہ میں توریہ کہتے ہیں، اور امت کے لیے یہ جائز ہے. کیا جائز ہے؟ کہ آپ کہیں مشکل موقع پر ہوں تو ایسے وقت میں صریح جھوٹ نہ بولیں، ایسا لفظ بول دیں کہ مخاطب کچھ سمجھے اور آپ اس کی کوئی دوسری مراد لے لیں. بقول وہ مشہور بزرگ کے جس کو انگریز کے دور میں تلاش کر رہے تھے، تو پوچھا بھائی وہ فلاں آدمی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہاں کھڑا تھا. اب وہ پہلے خود وہاں کھڑے تھے، تھوڑی دیر ادھر ہٹ کے کھڑے ہو گئے، کہا ابھی ادھر ہی تھا، دیکھ لو کہیں ادھر ادھر. تو اب ظاہری طور پر اس کے خلاف، اس کو توریہ کہتے ہیں. یہ امت کے لیے جائز ہے اس طرح بولنا. ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لوگوں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہیں جو مجھے راستہ بتاتے ہیں. لوگ سمجھے کہ کوئی گائیڈ ہیں ایسے وقتی طور پر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد، حضرت ابوبکر صدیق کی مراد کیا ہے کہ یہ مجھے جنت کا راستہ بتاتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں. اس کو توریہ کہتے ہیں. امت کے لیے تو یہ جائز ہے، مگر نبی کی شان کے اعتبار سے یہ گناہ نہیں ہے، مگر قیامت کے دن وہ گھبرائیں گے کہ کہیں اللہ اس کے بارے میں سوال نہ کر لے. ثلاث کذبات کی وہ روایت ہے. فقال انی سقیم، فرمایا میں بیمار ہوں. تو لوگوں نے اس عذر کو کافی سمجھا کہ اب ان کو لے جانے کی ضرورت نہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں. فتولوا عنہ مدبرین، تو لوگ چلے گئے عنہ، ان کو چھوڑ کر، مدبرین، ان کی طرف پیٹھ دکھا کر یہاں سے چلے گئے، ان کو پیچھے چھوڑ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ ان کے شرک کے میلے میں شریک نہ ہوں. چنانچہ فقہاء نے اسی سے نکالا
کہیں پر بھی کوئی شرک کا کام ہو رہا ہو، اگنی کی پوجا ہو رہی ہو، ٹھیک ہے برادران وطن کرتے ہیں، ان کے یہاں جائز ہے وہ تو وہ کرتے رہیں، لیکن کسی ایمان والے کو اس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ الیاذ باللہ ظاہری طور پر شریک ہوگا تو تب بھی بدترین گناہ، لیکن اگر ذہن سے شریک ہو گیا تو ایمان گیا، بلکہ نکاح بھی گیا، دوسرا نکاح کرنا پڑے گا۔ نہیں، ہم ان کے شرک میں کبھی بھی شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ باقی چیزیں پڑوس میں رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، سب کچھ کریں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں شرک کا مسئلہ ہم ان کے ساتھ نہیں شریک ہوں گے۔ یہی مسئلہ ان کے چڑھاوے کا بھی ہے۔ ایک مرتبہ اکٹھے سفر کر رہے تھے تو ایک صاحب گئے تو چڑھاوے کی کچھ چیزیں لے کر کے آگے، راستے میں جگہ جگہ بنے ہوتے ہیں نا، تو مجھے بھی دینے لگے، تو میں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں کھاتے ہیں، تو ان کو بہت برا لگا۔ میں سمجھ گیا تو دوسری جگہ میں گیا، اترا تو میں وہاں سے کچھ انگور لایا، میں نے ان کو دیے، تو انہوں نے کہا آپ نے وہ کیوں نہیں لیے ہمارے؟ میں نے کہا آپ ابھی لاؤ میں لے لوں گا۔ کہنے لگے اچھا، میں نے نہیں بات بتائی۔ آگے گئے تو چائے پی تو انہوں نے پیسے دیے، میں نے کہا بہت اچھا۔ کہنے لگے وہ کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا وہ چڑھاوے کا ہے، چڑھاوا تو اگر کسی ایمان والے بزرگ کی زیارت کے اوپر کوئی چڑھائے تو ہم وہ نہیں کھاتے ہیں، وہ بھی غیر اللہ کے نام پر ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو لائے وہ آپ کے مذہب کی چیز ہے۔ یہ اس طرح ہو گیا کہ جس طرح ہم کہیں جی آپ کے ساتھ دوستی ہے، چلو نماز پڑھو، ورنہ دوستی کا ایک ہی ہے۔ پھر آپ کہیں کہ بھئی دوستی ہے تو چلو میں بھی ماتھا ٹیکتا ہوں، آپ بھی ماتھا ٹیکو۔ میں نے کہا اس کے لیے پھر وہی بات ہے، دوستی پکی، کرایہ اپنا اپنا، دوستی چلے گی لیکن ایک حد ہے نا دوستی کی، اس سے آگے نہیں ہم بڑھ سکتے ہیں، شرک نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے شرک کے میلے میں شرکت نہیں کی، اسی سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا۔ فراغ الی آلہتہم، اور کہا ایک دوسرا کام بھی تھا، اور وہ وہاں گزرا سورہ انبیاء میں انہوں نے کہا تھا کہ کبھی میں دیکھوں گا ان کی گت بناؤں گا۔ وہ کیا ہوا؟ ان کے بڑے بت خانے میں گئے، اور یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اتنا مقصد ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر بات اترے، ورنہ اور اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ محض کسی کے جس کو وہ نعوذ باللہ معبود کہتا ہو اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، ولا تسبوا الذین، ان کی برائی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ لوگ پلٹ کر اللہ کو گالیاں دینے لگیں، البتہ ان کو بات سمجھانے کے لیے، اور وہ بھی سمجھتے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ فراغ علیہم، فراغ الی آلہتہم، تو چپکے سے گئے الی آلہتہم، ان کے معبودوں کی، ان کے خداؤں کی طرف، تو دیکھا وہاں حلوہ اور مانڈا رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چڑھاوے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مگر ایسے پڑی ہوئی ہیں، مکھیاں کھا رہی ہیں، چوہے کھا رہے ہیں، گند جمع ہو رہا ہے۔ فقال الا تاکلون، فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ بڑا کھانا رکھا ہے، کافی کچھ حلوہ شلوہ ہے، ایسے پڑا ہوا ہے، دیکھ رہے ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ جواب کچھ بھی نہیں۔ ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تمہیں، تم باتیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ جواب دو نا مجھے۔ کیا جواب دینا تھا انہوں نے؟ وہ تو بولنے والے نہیں ہیں۔ فراغ علیہم، اور یہی بات یہاں نہیں ہے، وہاں 17ویں پارے میں ہے، جب قوم واپس آئی انہوں نے کہا کس نے یہ کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بڑا تو یہ موجود ہے، اور ان سے پوچھو نا جن کی یہ گت بنی ہے، وہ خود بتائیں گے ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام تمہیں معلوم ہے یہ باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اس پر فرمایا اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر جو بات نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، بولتے نہیں، دیکھتے نہیں، تو تم ان کو حاجت روا اور مشکل کشا کیسے سمجھتے ہو؟ اور یاد رکھنا چاہیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے کہ غیر اللہ کی پوجا جب بھی یعنی پتھر کی پوجا ہوتی ہے، محض پتھر کی پوجا نہیں کرتے ہیں، بلکہ پتھر پر جس کی شکل بنائی جاتی ہے اصل میں وہ کہتے ہیں ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اور پتھر کو سامنے کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں تاکہ ہماری توجہ ایک جگہ رہے، تو وہ مراد بھی ہے، وہ بھی نہیں بات کرتے ہیں۔ ما لکم تنطقون، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم باتیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ٹوٹ پڑے علیہم ان پر۔ راغا کے بعد الا آیا تو مانا چپکے سے گئے، اور راغا کے بعد الا آیا تو مانا ہو گیا ٹوٹ پڑے ان پر، ضربن، مارتے ہوئے، بالیمین، دائیں ہاتھ سے، اور ابھی یمین کا مانا پیچھے گزرا اسی صورت میں طاقت سے لگے مارنے، اب تو مارا، کسی کی ٹانگ، کسی کا کچھ توڑا، کسی کا کچھ توڑ دیا۔ مقصد یہی تھا کہ قوم واپس آئے اور کہے کہ دیکھو ایک آدمی کے مار سے یا اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو ہم کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو لوگ متوجہ ہوئے ان کی طرف، یزفون، دوڑتے ہوئے آئے، اور سورہ انبیاء میں واپس آئے تو انہوں نے کہا من فعل بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ تو کوئی بڑا ہی ظالم ہے۔
انہوں نے کہا یقال لہ ابراہیم، ایک جوان ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، اس کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کو لاؤ لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ گواہ بنے اس کے ساتھ جو ہوگا کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ یہاں اس آخری منظر کو قرآن بیان کر رہا ہے، فاقبلوا الیہ، تو لوگ دوڑ پڑے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یزفون، ہانپتے کانپتے، سانس پھولا ہوا، ہائے کیا ہوگا، اب تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ملک برباد ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، یہ کس نے ان کی شان میں گستاخی کر دی، زمین پھٹے گی، آسمان پھٹے گا، اس طرف تو دھیان گیا، لیکن اس طرف دھیان نہیں جا رہا ہے کہ ان کا سر پھٹ گیا، انہوں نے کیوں نہیں اپنی حفاظت کی۔ الا الا اتعبدون ما تنحتون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں تو ہے نا ان سے کہا پوچھو ان سے، انہوں نے کہا آپ کو تو معلوم ہے یہ بات نہیں کرتے ہیں، پھر ان سے کیا پوچھیں؟ فرمایا جب یہ بات نہیں کرتے ہیں تو اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، ما تنحتون، جن کو تم خود تراشتے ہو، کیا ہو گیا تمہیں، خود ان کو تراشتے ہو اور خود ان کی پوجا کرتے ہو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، وما تعملون، وما تعملون، اور جو تم کرتے ہو ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ جو تم کرتے ہو اس کا مطلب ایک تو یہ موٹا سا معنی کیا کہ جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، ان ہستیوں کو جن کے نام پر تم نے بنایا ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ان پتھروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، سب کی سب تو اللہ کی مخلوق ہے، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کر رہے ہو۔ لیکن ایک بڑا گہرا مسئلہ ہے یہاں پر، وہ یہ کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کے لیے کہا واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، وما تعملون، اور جو کام تم کرتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو کام کو کیسے پیدا کیا؟ یعنی انسان صرف ارادے کا مالک ہے، میں نے ارادہ کیا کہ یہ موبائل اٹھاؤں، لیکن اٹھا سکوں گا کہ نہیں اٹھا سکوں گا، اٹھانے کی طاقت کون دے گا؟ یہ اللہ دے گا۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر کرنٹ ہو اور میرا بھی کام ہو جائے اور میں نہ اٹھا سکوں، مگر ارادہ کیا میں نے اٹھانے کا، اور اسی ارادے کے اوپر انسان کی پکڑ ہے، ورنہ آگے کا جو مرحلہ ہے طاقت وہ تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تم کو، وما تعملون، یا تو یہ ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، یا جن کاموں کو تم کرتے ہو ان کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں، تم ارادہ کرنے والے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا ابنو لہو بنیانا، بناؤ اس کے لیے ایک بڑی عمارت، فالقوہ فی الجحیم، اور ڈال دو اس کو آگ کے ڈھیر میں۔ اور سورہ انبیاء میں اور تفصیل سے ہے، انہوں نے کہا سارے مل کر کے بیٹھے، انہوں نے کہا دیکھو کیا بات کہہ رہا ہے۔ پہلے تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جب بولتے نہیں تو تم ان کی پوجا کیسے کرتے ہو، یہ تمہیں کیا دیں گے، تو تھوڑی دیر کے لیے سب پریشان ہو گئے کہ یار واقعتا ہم کتنے بے وقوف ہیں، ان پتھروں کو پوج رہے ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، لیکن اور سب نے سر جھکا لیا۔ اس کے بعد پھر اٹھے کہ نہیں کچھ بھی ہیں تو ہمارے خدا، تو نے کیسے گستاخی کی ان کی شان میں۔ پھر دوسروں نے سب نے مل کر کے کہا وانصروا آلہتکم، ارے خداؤں کی مدد کرو، خدا ہوتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں، یہ کہہ رہے وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، اور کیا مدد کریں؟ کہنے لگے کہ ایک بڑا الاؤ جلاؤ، بہت بڑی آگ جلاؤ اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو۔ قالوا، انہوں نے کہا ابنو لہو بنیانا، بناؤ ایک بنیانن بڑی عمارت، فالقوہ، تو ڈال دو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں، فی الجحیم، اس آگ کے ڈھیر میں۔ اور ہماری تفسیر میں اس انجینئر کا نام بھی آتا ہے جس نے اس بڑے الاؤ میں ڈالنے کے لیے وہ مشین منجنیق بنائی، دنیا میں پہلی مرتبہ جو دور چیز کو پھینک سکتی تھی، اس کے ذریعے سے پھر بعد میں پتھروں کو پھینک کر قلعوں کو توڑا جاتا تھا، منجنیق، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا، اور حدیث میں ہے کہ ننگا کر کے بٹھایا، کپڑے اتار دیے ان کے، رسیوں میں ان کو باندھ کر کے ڈالا، لیکن کمال ہے کہ رسی جل گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا کوئی بال نہیں جل سکا، اس میں ڈال کر کے پھینکا اس آگ کے بیچ میں۔ لیکن یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، توجہ، وہ کیا؟ اتنا بڑا بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو مارنا کوئی مشکل تھا؟ بھائی کسی بندے کو کہہ دیتا، دو چار بندوں کو لگا دیتا، وہ مار دیتے، ان کو پھانسی دے دیتا، گلا کاٹ دیتا، کچھ بھی کر دیتا، اتنی بڑی آگ جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ چلو آگ ہی جلانی تھی تو اتنی بڑی آگ کے جس میں خود نہ ڈال سکیں بلکہ منجنیق کے ذریعے سے کھینچ کر دور سے پھینکنا پڑے، اور جس آگ کا الاؤ کئی کلومیٹر تک جا رہا ہو،
اتنی بڑی آگ میں ڈالنے کا مطلب کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ قرآن پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تھا، کیدن ایک چال، ایک داؤ کرنے کا ارادہ کیا تھا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے انہی کو نیچے ڈال دیا۔ وہ چال کیا چلنے کا ارادہ کر رہے تھے؟ جو وقت کے حاکم تھے ان کو یقین کے ساتھ معلوم تھا ابراہیم علیہ السلام سچے ہیں، ان کی دعوت سچی ہے، ان کو ڈر یہ تھا کہ ان کی دعوت کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ہم کیا کریں گے، اتنی بڑی آگ جلائیں گے تو یہ ڈر جائیں گے۔ جس طرح ایک اچھا استاد، حکیم استاد کیا کرتا ہے، طالب علم کو مارتا نہیں ہے، البتہ موڈ بناتا ہے، ایسا رستہ لاؤ، ڈنڈا لاؤ، اس کو ایسے باندھو، اس کی پڑھائی کریں گے، کیوں نہیں سبق یاد کرتا ہے، تو وہ ڈر جاتا ہے۔ حال وہ مشہور ہے نا کہ استاد طالب علم کو روزانہ کہتا تھا سبق یاد کرے، لڑنا ورنہ آنکھیں دکھا دوں گا، وہ ڈر رہا تھا تو سوکھنے لگ گیا۔ اس کی ماں نے پوچھا کیوں ڈر رہا ہے؟ کہا جی روزانہ سر بولتے ہیں آنکھیں دکھاؤں گا، اس نے کہا آج بولتے نا دکھا دیں، تو اس نے کہا دکھا دیجئے سر، اس نے کہا لے دیکھ لیں، وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، آنکھیں کیا دیکھنی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ڈرانا چاہتے تھے کہ ڈر جائیں گے تو یہ کہیں گے بس سمجھوتا کر لیں گے، جناب غلطی ہوگی میرے سے، آئندہ ایسی بات نہیں کہوں گا، تو بس ہم کہیں گے واہ 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 واہ، ان کو سر پہ اٹھا لیں گے، کہیں گے دیکھو یار ہمارا ہی ساتھی ہے، توبہ کر لی ہے، اب اس کو چھوڑ دو۔ اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے یہ بھی ان کا خیال ہو کہ چلو ہم آگ میں پھینکیں گے تو ابراہیم علیہ السلام جل جائیں گے، تو ہم کہیں گے کہ اگر ان کا خدا سچا ہوتا، اگر ان کا دین سچا ہوتا، یہ آگ میں کیوں جلتے؟ اس کا مطلب ان کا دین سچا نہیں، جبکہ ان کو خود معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین سچا ہے۔ یہ قرآن پاک نے بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا ہے کہ فرعونی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتے تھے؟ کہا نہ، جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، واستيقنتها انفسهم، حالانکہ ان کے دل اندر سے مانتے تھے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اور یہی بات ہے، اور آج بھی پوری دنیا کے جتنے موٹے لوگ ہیں نا جو شرک کا کاروبار کر رہے ہیں اور دوسروں کو شرک پر چلا رہے ہیں، ان سب کو معلوم ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب کچھ فراڈ ہے، لیکن کر رہے ہیں کہ کیوں؟ وہ پیچھے گزر گیا۔ قوم کو جوڑنے کا یہی ایک طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ نہیں کہ قوم کو جوڑ کر کے چلا جا سکے۔ اسی کو قرآن نے کہا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تھا۔ دیکھو یہ نہیں کہا قتل کرنے کا ارادہ نہیں، ڈر جائیں گے اتنی بڑی آگ دیکھ کر کے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اقبال کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے کہا اگر ابراہیم علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی عقل سے کام لیتے تو عقل ہے محو حیرت لبے بام، ابھی عقل تو وہیں کھڑی رہتی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اللہ کی محبت تھی جس نے ان کو بے خطر آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار کر دیا، ورنہ اگر عقل سے ہیں تو عقل سے تو کبھی جنگ ہی نہیں لڑی جا سکتی ہے۔ کسی بھی فوجی سے پوچھ لو، وہ سامنے فوجی کھڑا ہے، کیسے مقابلہ کرے گا؟ اس نے اگر پہلے فائر کر دیا تو مر جائے گا، کیسے جائے گا وہاں تک؟ نہ عقل سے نہیں۔ پہلوانوں سے پوچھ لیجیے، عقل سے کہاں کام لیتے ہو؟ نہیں میں گروں گا ہی نہیں، میں تو اسی کو گراؤں گا۔ لیکن یہ تو میں نے کہا خالی جوش، اس کے اوپر ہے عشق کا مقام، عشق آتش نمرود میں بے خطر کود پڑا عشق۔ عقل تو لبے بام ہی کھڑی رہتی، وہ کہاں وہاں پہنچتی۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ کیا ہوا؟ آگ میں کود گئے۔ اب وہ سوچ رہے ہوں گے شاید جل جائیں گے، تو ہم پھر بھی کہیں گے کہ نہیں جی ابھی ہماری گڈی اوپر ہی ہے، جل گئے نا، دیکھو اگر ان کا دین سچا ہوتا تو ان کے خدا نے ان کو بچایا کیوں نہیں؟ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے انہی کو نیچے رہنے والا کر دیا۔ اور کتنا نیچے رہے؟ ہماری تاریخوں میں، ہماری تفسیروں میں یہ جملہ لکھا ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کا۔ اس نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام جب باہر آئے تو ان کی وہ رسی تو جل گئی مگر جسم کا کوئی بال نہیں جلا، تو اس نے کہا نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم تیرا خدا بھی بڑے مزے کا ہے۔ کیا ہے تیرا خدا؟ رسی تو جل گئی مگر تیری جسم کا کھال کا کوئی بال نہیں جل سکا۔ اب قوم کو کیا جواب دیں؟ لوگوں کو کیسے بے وقوف بنائیں؟ سب کے سب ذلیل ہو گئے، پریشان۔ اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی ہوئی نا۔ فرعون نے اس لیے جادوگر اکٹھے کیے تھے کہ میں کہوں گا یہ نبوت کا مسئلہ نہیں، یہ جادو کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب جادوگر ہار گئے وہ کتنا پریشان ہو گیا، ہکا بکا، اس کو کوئی بات ہی نہیں بن رہی تھی۔
ابراہیم علیہ السلام جب اس مقام تک پہنچے، جب قوم اس طرح نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے تو اللہ کے یہاں سے پھر اس قوم کی ہلاکت کا ارادہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے انبیاء کرام کو اور نیک بندوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب تک برداشت کرتے رہے، بہت برداشت کیا، اور ایک لفظ آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگے، ان کے برداشت کرنے کا مقام کیا ہے اس کو بتانے کے لیے اس موقع پر انہوں نے کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، قال انی ذاہب، بے شک میں جانے والا ہوں الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین، تو میرا رب مجھے راستہ بتائے گا مجھے کدھر جانا ہے۔ وقال جگر کے کہ میں راہ شوق میں منت کشے راہبر نہیں ہوتا، داغ جگر کافی ہیں میری رہنمائی کو۔ اس نے کہا آدمی کا جذبہ اس کی رہنمائی کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جذبہ کچھ نہیں، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رکھا ہے، سیہدینی، ان قریب میرا رب مجھے بتائے گا مجھے کہاں سے جانا ہے، کدھر جانا ہے۔ چنانچہ یہاں عراق سے حر نامی شہر سے اس کے بعد وہ نکلے، اور بڑا مشکل راستہ، بڑا کٹھن راستہ، اس کے بعد ایک خطرناک صحرا ہے، اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ کس طرح انہوں نے کراس کیا، کہاں کتنے دور کتنی کٹھنائیوں کو انہوں نے جھیلا، اور بعض نے تو کہا کہ سیدھا جو فلسطین کا راستہ ہے ادھر گئے نہیں، بہت دور نیچے افریقہ سے گھومتے ہوئے پہلے مصر آئے، اور مصر میں ہی وہ واقعہ پیش آیا جہاں حضرت سارا کو کہا کہ یہ میری بہن ہے، ہاجرہ کو نہیں، ہاجرہ تو وہیں سے ان کے ساتھ، پھر وقت کے اس ظالم نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی۔ جب وہ متاثر ہوا اس حضرت سارا کی کرامت سے تو پہلے وہ مصر گئے اور مصر سے ہو کر کے شام پہنچے، اور دوسروں نے کہا کہ نہیں پہلے شام ہی پہنچے، واللہ عالم، پرانی بات ہے، لیکن کہا کہ اللہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور جب کہا اللہ راستہ دکھائے گا، جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے تو پھر سارے کام اللہ کرتا ہے۔ چنانچہ ہجرت ہو گئی، فلسطین پہنچ گئے، جہاں اللہ پہنچانا چاہتا تھا وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر کے دیکھا کہ عراق میں رشتہ داروں کو چھوڑ آئے، ماں باپ کو چھوڑ آئے، بھائی بہن کو چھوڑ آئے، اور یہاں اکیلے ہیں، نہ کوئی مونس ہے نہ کوئی غم گسار ہے، تو خیال آیا کہ اولاد ہونی چاہیے۔ اور بائبل اور تورات کی روایت کے مطابق اس وقت میں عمر کتنی تھی؟ کہا 86 سال عمر ہو چکی تھی۔ یہ 86 سال کی عمر میں اس طرف دھیان گیا کہ اولاد ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی اب پردیس میں، اور پھر میرے مشن کو کون زندہ رکھے گا، دل بھی بہلائے پردیس میں اور مشن کو بھی زندہ رکھے۔ دعا کی ربی حب لی من الصالحین، ربی اے میرے رب، حب عطا فرما، وہابا یہاب مانا عطا کرنا، اسی سے اللہ کا نام آتا ہے وہاب، بہت زیادہ دینے والا، اسی سے یہ امر کا لفظ ہے حب، عطا فرما تو لی مجھ کو من الصالحین، نیک اولاد میں سے، نیک بچوں میں نیک بچہ عطا فرما۔ اور اسی سے کہا گیا ہے کہ آدمی اللہ سے اولاد کی دعا کرتا ہے، نیک کہنا بھول جاتا ہے، اور پھر جب اولاد ستاتی ہے تو پھر پچھتاتا ہے۔ اولاد کی دعا کرنی چاہیے، ربی حب لی من الصالحین۔